Ayo, ya Allah, root body hetonya de. Ding ngai dukan pe tinde. Root de, dukan pe khaan se de, ngai dukan pe de, dukan pe khaan se de, ngai dukan pe. بڑھ گیا سر یہ اللہ قندوز گلگت بلتستان کا ایک ہستہ پستہ گاؤں، ایک خوبصورت کچے اور پکے مکانوں کا مسکن، درختوں کے بیچ ایک ایسی حسین بستی جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے تھے۔ گلگت بلتستان کے خوبصورت ترین گاؤں میں سے ایک گاؤں، جہاں کی پرانی کئی سو سالہ تاریخ چونسی ہے وہ ابھی تک باقی تھی۔ اس گاؤں کا حسن ملیا میٹ ہو گیا، اس کو نظر لگ گئی، اور گزشتہ اس سیلابی کیفیت میں جو کہ 21 جولائی سے گلگت بلتستان کی خوبصورتی کو داغدار کر رہی ہے، اسی میں ایک یہ بھی حادثہ رونما ہوا کہ جہاں پر گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ کم و بیش 59 گھر یا 49 گھر، دو مختلف رائے ہیں، لیکن صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئے۔ جزوی نقصان جن مکانوں کو پہنچا ان کو تو چھوڑ ہی دیں آپ، جگہ جگہ تباہی و بربادی کی داستانیں بکھری پڑی ہوئی ہیں۔ آج اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ یہاں کیا ہوا، آخر کیسے یہ سیلاب آیا، کیسے اس بستی کو تباہ و برباد کر کے چلا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تے سنے تمنمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ عزیز دوستو، گلگت بلتستان کا نام سنتے ہی ہمارے اندر ایک ایسی وہ حب سی اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت جنت نما بستی بنا رکھی ہے، اور یہ پورا علاقہ قدرت کے حسین نظاروں سے مالا مال ہے۔ ایسے میں جب ایک خبر پتہ چلتی ہے کہ یہاں سیلاب آ گیا، اور سیلاب بھی ایسا نہیں کہ جیسا کہ ہم اپنے پنجاب میں، سندھ میں کہیں دریاؤں کے بپھرنے کے مناظر دیکھتے ہیں، ایسا سیلاب نہیں تھا۔ یہاں پر سیلاب بڑے عجیب نوعیت کے آتے ہیں، یہاں پر پتھروں کے سیلاب آتے ہیں۔ میں نے بھی جب سے یہ ٹورزم کی نیوز کا کام کر رہا ہوں تو بڑے بڑے سیلاب کور کیے ہیں، جس میں اچار نالے کا سیلاب دیکھا تھا میں نے پتھروں کا، کہ جس میں پتھروں کے بڑے بڑے ہدے و ہیکل پتھر آئے اور نیست و نابود کر دیا سب چیزوں کو، لیکن وہ نالا آیا اور آ کر گزر گیا، روڈ کو ڈیمیج کیا، تھوڑا نقصان کیا اور چلا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا ناران کے اندر مہانڈری کا پل جو ہے، اسی طرح اوپر سے منور ویلی کا نالا بپھرا آیا اور اس پل کو بہا کر لے گیا، مین جسے کہہ سکتے ہیں کہ جو شاہ راہ تھی وہ ناران بابوسر روڈ کی وہ کاٹ کے چلا گیا۔ لیکن یہ جو سیلاب ہے یہ اس سے بھی مختلف ہے۔ میں نے نہیں دیکھا ہے کہ کالے رنگ کے پتھر اس طرح آئے جیسے آگ اگل رہے ہوں، جیسے کوئی کالا ناگ پھن پھیلائے اپنے ایسے ہیبت ناک طریقے سے آ رہا ہو کہ جس کے آگے پھر سب کچھ نیست و نابود ہو گیا ہو۔ شروع کے سٹارٹ میں آپ نے کلپ دیکھا ہوگا، میری کوشش ہوگی یہاں پر بھی وہ کلپ لگا کے دکھاؤں، لیکن پہلے یہاں پر بے بسی کی داستان دیکھیں، کیسے علاقہ مکینوں کو وہاں سے ریسکیو کر کے ایک درخت کے اوپر سے نکالا جا رہا ہے، کیونکہ درجنوں یہ رابطہ پل جو سے ہیں سیلاب کے آگے ایسے بہ گئے جیسے کوئی نارمل ریزہ چیزیں تھیں۔ سب کچھ بہا کر لے گیا، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، سڑکیں تباہ ہو گئیں، راستے تباہ ہو گئے، مکان تباہ ہو گئے۔ غرض کہ ہر چیز ایسی ہے کہ
بس کیا کریں کہ نوحہ کو نہ ہے زے بستی، کیا کریں گے؟ پھر سے ایک ہمت کر کے جستجو میں جڑ جائیں گے۔ بحالی کا کام شروع ہو چکا ہے، مقامی نوجوان چوک تا چوک یہاں پر ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر انہیں پتہ ہے کہ شاید آنے والی امداد کئی دن لگا لے، مہینے لگا لے، تب جا کر بحال ہو۔ گو کہ یہاں ڈپٹی کمشنر بھی آ رہے ہیں، کمشنر صاحبان بھی آ رہے ہیں، سیاسی بھی آ رہے ہیں، سارے لوگ آئیں گے۔ جو لوگ جو بحیثیت لوگ ہیں وہ ضرور یہاں پر کنٹریبیوٹ بھی کریں گے، اس بستی کو دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ تو ازل سے لکھا آ گیا، تباہ ہوتی ہیں بستیاں اور پھر آباد ہوتی رہتی ہیں، اور یوں ان علاقوں کے لوگوں کی زندگیاں اسی میں بسر ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس وقت کی شدید جو کرب کی کیفیت ہے ان لوگوں کی، جن کے سامنے سب کچھ اجڑ کر رہ گیا۔ یہ جو پتھروں کا سیلاب آیا، یہ پہاڑوں نے پتھر اگلے ہیں، پہاڑوں نے پکڑے ہیں، لیکن کیسے؟ یہ کالے پہاڑ تھے کہاں پر؟ یہ کیسے آیا کہ اندر، کیا پہاڑ کے اندر کوئی ایسی آگ لگی ہوئی ہے کہ جس نے ان پتھروں کو اگلا اور وہ نکل کر آئے ہیں؟ یہ کیچڑ نما جو سیلاب تھا، جس کے اندر مڈ تھا، مڈ فلو جسے آپ کہتے ہیں، اس نے 7 پتھر بھی لے کے آئے، اور وہ کالے پتھروں کا سیلاب تھا۔ پھر یہاں پر شاید وہ کالے پتھر نہ پہنچے ہوں، لیکن صرف مڈ اور پتھر اس طریقے سے پہنچے کہ انہوں نے سب کچھ برباد کر دیا۔ آپ نے اس کی اوریجنل حیثیت میں دیکھا ہوگا کہ کیسے پتھر ان سے ہیں وہ روٹیٹ ہوتے ہوئے گھومتے گھومتے آ رہے ہیں، ایسے جیسے گرینڈر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے آگے کوئی نہ درخت ٹھہر رہا تھا، نہ کوئی مکان ٹھہر رہا تھا، نہ کوئی بستی ٹھہرے تھی، اس نے سب کچھ کو برباد کر دیا۔ یہی ہوا نا بابو سر سے چلاس نیچے آتے ہوئے، وہاں پر بھی تو یہی اوپر سے پورے کا پورا پتھروں سے سیلاب آتا ہوا آتا نیچے جب اس روڈ کے پر پہنچا تو صاحب نے سمجھا کہ نالا یا پپرا اپنے راستے سے گزر کے چلا جائے گا، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس بار ایسا ہوا کہ پہاڑ پر جو سیلاب آ رہا تھا وہ پھیلتا گیا اور نیچے آیا، تو پھر کئی کلومیٹر تک اس نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو اس میں کھڑی گاڑیاں بھی بہہ گئیں، لوگ بہہ گئے، کہتے ہیں، بتایا جاتا ہے ابھی تک تو 7 سے 8 لوگوں کی باڈیز ملی ہیں، باقی جو لوگ ہیں مسنگ ہیں ان کا بھی ابھی پتہ نہیں، گاڑیاں تک نہیں مل رہی ہیں، کیونکہ نیچے گاڑیاں تھی، اوپر پتھر آئے پڑ گئے، کتنے فٹ تک طے جم گئی، کیا پتہ نیچے کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے کھڑے ہونے کی توفیق دے۔ بے شک بڑا غفور الرحیم ہے، وہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا، اور اس طرح ان کی جو جانی اور مالی جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کسی حد تک ممکن ہو جائے گی۔ جانی نقصان کی تلافی تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن مالی نقصان گزرتے وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ پھر بڑھتا جاتا ہے۔ میں یہاں انجم علی انجم صاحب کا، جنہوں نے یہ بڑے خوبصورت کلپس فلموائے، اور ان کی اجازت سے ہم یہ لگا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو صحافی دوستوں نے مجھے یہ کلپنگ بھیجی ہے، میں سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھیجی، ہم نے اپنی طرف سے آواز اٹھائی ہے۔ جو دوست بھی یہاں پر ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، برائے مہربانی خود جا کر وہاں ہیلپ کریں، نہیں تو وہاں کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس سے رابطہ کر کے انہیں مدد پہنچائیں۔ یہ این جی اوز کے چکروں میں نہ پڑے، اور جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی جو ڈونیشن ہے وہاں پر ایگزیکٹ طریقے سے پہنچ سکے، نہیں تو الخدمت کو دیں، وہ بھی درست طریقے سے جو اپنی ڈونیشنز ہیں وہ ان مستحق لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب تک کریتی تھا، مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔